السلام علیکم۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالن جیسے ہی آگے کی جانب بڑھتا ہے تو کونتک کہتا ہے، یہ تمہاری غلطی نہیں تھی بالن، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے اور میں نے تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے۔ یہ سنتے ہی بالن کے قدم وہیں پر رک جاتے ہیں اور وہ اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس نے بچپن میں بابا سے کہا تھا کہ آپ بابا ایسا نہیں کر سکتے، یہ بادشاہ کے حکم کی پرواہ نہیں ہے، آپ تقتیل کرنے اور یہ جگہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتے، اور اگر آپ ان ظالموں کی بات سن کر اور ہماری زمین پر رہنے والے غریبوں کو بیچتے ہیں تو میں بھی یہیں سے چلا جاؤں گا، میں قسم کھاتا ہوں میں لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ تو اگلے لمحے میں باپ اس کا خون سے لت پت ہو کر نیچے زمین پر گرا ہوتا ہے اور بالن اپنے خون سے رنگے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر کہتا ہے، خداوند مجھے معاف فرما، یہ میں نے کیا کر دیا۔ اس خیال کے بعد کونتک کہتا ہے، اور اگر ہمارے بابا زندہ ہوتے تو وہ ان چیزوں کے لیے لڑنا کی تاکید کرتے جو انہوں نے ہمیں سکھائی تھی۔ اب سے یہ قلعہ اور زمینیں تمہاری ہیں بالن، اور تم اپنی بادشاہت بنانا جس کا تم خیال دیکھ رہے ہو میرے بھائی، اور اب سے یہ جگہ تمہاری تقدیر ہے۔ مگر یہ باتیں ساری کی سارے بالن سن کر آگے کی جانب چل پڑتا ہے، لیکن کونتک پیچھے سے پکارتا ہے، بالن رکو، بالن رکو، رکو بالن، کچھ چیزیں ہیں جو میں نے تمہیں بتانی ہیں۔ مگر بالن جا چکا ہوتا ہے اور کونتک رونے لگ جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم گھوڑے پر سوار قاری فاضل کو دیکھتے ہیں جو صحرا میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مسلسل آگے کی جانب بڑھتے ہی چلا جاتا ہے، اور شام میں سلطان نور الدین زنگی بہت پریشان ہوتا ہے اور ملکہ ان سے کہتی ہے، آپ ساری رات نہیں سوئے اور آپ کو کچھ دیر آرام کرنا چاہیے تھا ورنہ آپ بیمار پڑ جائیں گے، اور جو پریشانیاں ہم پر مسلط ہوئی ہیں وہ گویا کافی نہیں تھی، اور مزید میں نے بھی آپ کو مایوس کیا ہے میرے سلطان۔ تو پھر اس کی بیوی سلطان نور الدین زنگی کے پاؤں پڑ جاتی ہے اور کہتی ہے، میرے سلطان براہ مہربانی مجھے معاف کر دیں۔ تو سلطان ہاتھ کے اشارے سے انہیں کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ کے سلجوقی بابا کے لیے میرا احترام تمہارے جرم سے بڑھ کر ہے، اسی لیے تم ابھی بھی میرے ساتھ ہو، لیکن تمہاری آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے جو ہمارے درمیان حائل ہو چکے ہیں، عصمت خاتون اور اس کے پیٹ میں بچہ، میں نے اسے تم سے بہت کافی محفوظ جگہ پر بھیجا ہے، اور ہم تمہارے نفس سے آپ کو کیسے بچائیں گے خاتون۔ اور اسی لمحے پر وزیر وہاں پر آتا ہے، دیوان میں سب آپ کے منتظر ہیں میرے سلطان۔ تو یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔